بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم لوگ یہ آیت کل کر چکے تھے، مگر میں اس کو یہاں سے لے کے آنا چاہ رہی تھی دوبارہ سے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اس کے پیچھے سے جو ہم لوگ کر کے آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ نابینا اور بینا دو اندھا انسان اور بینائی والا کیسا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ایمان نہیں لائے وہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ فلا تتذکرون کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ ہم نے یہ کر لیا تھا نا، قال ربکم ادعونی، یہ ہم آیت یہ بھی کر لی تھی۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ والی آیت تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ الذی جعل لکم اللیل، کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم یہ جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے سارا کچھ کہ جہالت تھی، اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اعمال کی دعوت دے رہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ تکبر کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، اور وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جائیں گے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ایمان کے بارے میں آیا تھا، تو ایمان کا اور شکر کا کیسے کنیکشن ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، تو یہ اللہ ہے، یہی تو وہ اللہ ہے، یعنی وہی اللہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے۔ ربکم خالق کل شیء، ہم نے کل کر لیا تھا کہ رب میں اور خالق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرق نہیں، مطلب دونوں کو کنیکشن ہم نے کر کے دیکھ لیا تھا کہ خالق تو ہمیں ایسے نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیے، بلکہ ساری کی ساری ہماری جو زندگی کی ضروریات ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ اور رب کا معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا حالن فحالن، ایک انسان کی ایک کیفیت سے ایک حال سے دوسرے حال تک بتدریج اس کو ایک کمال درجے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مسلسل اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ رب ہے۔ تو پیدا کر دیے، اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے اس کی ترقی بھی دے رہے ہیں، چاہے ایمانی ترقی ہو، چاہے جسمانی ترقی ہو، چاہے جس قسم کی بھی، ہر قسم کی ترقی ہم ایک انسانوں میں نہیں ہے، ساری کی ساری کائنات میں ترقی ہو رہی، سب کے سب مومنٹ میں ہے، کوئی رکا ہوا ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ہر کوئی گرو ہو رہا ہے، گرو ہوتا ہے، پھر ایک دن کولیپس ہو جاتا ہے، پھر ری گروتھ ہوتی ہے، ایک سائیکل فارم میں چل رہی ہیں۔ سورج کے علاوہ بھی چاند ہے، ستارے ہے، چاند نہیں، ستارے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک عرصے کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ہمیں ایسی چیزیں، کئی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہماری سائنس ابھی وہاں گئی نہیں ہے۔ انسان کا بھی جسم، بلکہ مرنے سے پہلے بھی سائنٹسٹ اور ریسرچ ہو چکے کہ ہر 10 سال میں انسان کا پوری کی پوری چمڑی، وہ جتنی بھی ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری سیلز پوری باڈی کے ریوائیو ہو رہے ہوتے ہیں ایوری 10 ایئرس میں۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح سے یہ ریوائول چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں اور بنا کے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمائے لا الہ الا ہوا، جب اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، تو پھر اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے عبادت کے لائق؟ فأنا یؤفکون، تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تو آگے کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یعنی اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ کون بہکائے گئے تھے؟ وہ بھی بتا دیا کہ جو انکار کرنے والے تھے۔ ہم نے کل یجحدون کا کافی ڈیٹیل میں کر لیا تھا۔ اللہ الذی، اب یہاں سے ہم دیکھیں گے اللہ الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، قرارن، قرار یعنی رہنے کا ٹھکانے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، بناؤ، وصورکم، اور صورت بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، اور تو اچھی بنائی صورتیں تمہاری، ورزقکم، اور رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، سبحان اللہ۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، فتبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں تو پھر کس طرح سے بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کہتے کہ میں رب ہوں تمہارا اور مجھے مان لو۔ ایسے ہوتا ہے نا، ڈکٹیٹرز کہتے ہیں بھئی میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ تو یوزولی ہوتا کیا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری بات مانو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو کائنات کی تخلیق ہے وہ بتا کے فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بنا سکتا ہے اس چیز کو، بامحاورہ دیکھ کے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی بہت اچھی، بلکہ میں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ جو ہمارا ارتھ کے اطراف میں ایٹماسفیئر ہے نا اس کے بارے میں، اور جو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لیئر آف ایٹماسفیئر بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ ہماری ارتھ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے،
تو بہت سارے مفسرین نے بھی لکھا ہے، سائنٹسٹ کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو بلینکٹ آف ایٹماسفیئر ہمارے اطراف میں ہے، اس کا کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کائناتی تخلیقی نظام چل رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز دیکھنے میں ہمیں تو ہماری تو پہنچ بھی نہیں ہے وہاں تک، تو وہ اللہ ہی تو ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کو گنبد بنا دیا. یہاں پر جو ہے والسماء بناءً چھت کی طرح. اب وہ آسمان تو ہم بے شک وہاں پر ہے، آسمان جو جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہماری چھت کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ارتھ کی بھی چھت ہوگی، پھر ساری یونیورس کی بھی چھت ہوگی. تو ہماری ارتھ کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری چھت جو ہماری آسمان ہے وہ ایکچولی ایک ایٹماسفیئر ہے. اس کو جیسے ہی کراس کر کے چلے جائیں گے، یونیورس میں ساری ویکیوم ہے، وہاں پر کوئی ہوا نہیں ہوتی ہے، صرف ویکیوم ہی ویکیوم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو چھت ہے یہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، تو وہ کس طرح سے ہماری چھت بنی ہوئی ہے. چھت آپ کو پتہ ہے چھت کیا کرتی ہے؟ ہم گھر میں چھت بناتے ہیں تو پھر ہم اس سے پروٹیکشن لیتے ہیں اپنے آپ کو دھوپ، پانی، ہوا، بارش، گندگی، دھول، مٹی، طوفان، سب چیز سے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اوپر آسمانوں کو گنبد بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. فاحسن صورکم، کتنی پیاری خوبصورت چہرہ ہے نا ہمارا، ایک ایسے مطلب خراب کچھ ڈسپرپورشنیٹ نہیں ہے. جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، جس نے بھی تمہاری تخلیق کی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب. اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، بہت پیاری اس کی تفسیر ہے. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اس کا یقین ڈالے. سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں یقین ڈالیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. کہ ان آیات میں بھی پیچھے جو ہم آیات کر رہے تھے نا، اسی کی طرح اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ بندوں کے شامل حال ہے. ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ نعمتیں کہیں رکھی ہوئی ہمارے دسترس میں نہیں ہے، ہماری اپروچ میں ہی نہیں ہے. اب میں کہوں کہ میرے گھر میں بہت کچھ نعمتیں ہیں لیکن کوئی اس کو حاصل ہی نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر وہ نعمتیں کس کام کی؟ بہت کچھ ہونا ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہمارے دسترس میں رہنا، ہمارے اپروچ میں رہنا، ہم اس کو یوز کر سکنا، وہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے. آپ نے فریج بھر کے سامان رکھا ہوا ہے، لاک کر دیا، تو آپ کس کے استعمال میں ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں میرے پاس تو اتنی نعمتیں ہوتی، میرا تو گھر بھرا ہوا ہوتا ہے کھانے سے، لیکن اب چلے لاک بھی نہیں رکھا، کھلا لگا، کھانے والے کوئی نہیں ہے. ایسے ہی اگر آپ وہ ساری نعمتیں لے کے جا کے کسی روڈ کے اوپر رکھ دیں، ٹیبل لگا کے، وہ نعمتیں استعمال ہوگی، لوگ کھائیں گے پیئیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھئی یہ تو فلاں بندہ ہے اس کو کھلا رہے. تو کوئی نعمت ہو اس کو وہ مستعمل بھی ہو، کسی کے استعمال میں بھی آئے، تو اصل وہ نعمت اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب استعمال بھی ہوتی ہے، ورنہ رکھ دیں گے تو ضائع ہو جاتی ہے. انسان کی ہر چیز جب استعمال نہیں کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کسی اور کے لیے، تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ بندے کو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کے لیے شامل حال ہے، تاکہ ایک تو ان بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگاہ فرمائیں کہ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہو، دوسرے ان کے دل میں امید کا اضافہ کریں تاکہ اس طرح سے وہ دعا کرنے کے اہل ہو کہ قبولیت کی نعمت سے بھی مالا مال ہو جائے. آپ کوئی چیز ہوگی تو آپ اس کو مانگیں گے نا. آپ سوچیں کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ نے کبھی تصور ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے مانگیں گے اس کو؟ جنت ہے مثال کے طور پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا، تبھی تو آپ مانگتے ہیں اللہ مجھے جنت دیجیے. جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. کوئی ایسی انون چیز جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ مانگیں گے نہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو مانگیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شرف قبولیت بھی عطا کرے، وہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال بھی کرے. تو یہ نقطہ بھی دلچسپ ہے کہ گزشتہ پیچھے کی آیت میں زمان سے متعلق نعمتوں میں یعنی کہ رات اور دن کا تذکرہ، زمان یعنی کہ ٹائم اور مکان یعنی کہ جو جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس آیت میں مکان سے متعلق جتنے بھی نعمتیں ہیں یعنی زمین کے آرام کی جگہ ہونے کا اور آسمان کے بلند چھت ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر پیچھے کی آیت میں کیا آیا تھا؟ پیچھے کی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق کل ہے. کس چیز کے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات اور دن کے. تو رات اور دن ٹائم کے ساتھ لمیٹڈ ہوتا ہے نا، ٹائم رات ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے، اس طرح سے. لیکن یہ جو زمین اور آسمان ہے ہمارے قرار کی رہنے کی جگہ ہیں، تو یہ مکان سے دو چیزیں ہوتی ہیں نا، زمان اور مکان. بات کرنے کے لیے پریپوزیشنز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں یوزولی، کسی بھی چیز کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکان سے متعلق نعمتیں یعنی زمین کے آرام کی جگہ ہونے کا اور آسمان بلند چھت ہونے کی بات فرما رہے ہیں یہاں پر. اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام اور اطمینان کی جگہ بنایا. اللہ الذی جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارن یعنی قرارگاہ رہنے کی ٹھکانہ، والسماء اور آسمان کو کیا بنایا؟ بناءً چھت بنایا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فرما رہے ہیں کہ اس نے کرۂ زمین پر وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں جو کسی قابل اطمینان اور سکون کی یعنی آپ کو ایک سکون چاہیے وہ جگہ کے لیے ضروری ہوتی ہے. انسان کہیں جا کے جنگل میں رہ جائے, وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کرے گا وہاں پر؟ حالانکہ وہ قرارگاہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہے, لیکن آپ کے لیے نہیں ہے. وہ جنگل کے جانوروں کے لیے آپ جا کے رہ لو, تو پھر آپ جا کو کھانا تلاش کرنا پڑے گا, وہاں پر کوئی درختوں کے پھل پھول کھانا پڑے گا. تو انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوشل سسٹم بنایا ہے جہاں پر پانی ہوتی ہے. سارا آگ کا انوینشن کر لیا انسان نے, اللہ تعالیٰ نے ہی تو سکھایا. پھر ساری چیزیں جو لوگ کہتے ہیں انوینشنز ہوئی, وہ اللہ کے آسمانی علوم ہوتے ہیں, وہ سارے جو انسان کے اوپر کھولے گئے ہیں. انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اس طرح کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, زمین بنا دی. ایسے نہیں ہوا کہ ہم اٹھا کے زمین پہ پھینک دیں اور کچھ بھی نہیں. جیسے آپ مارس پہ جائیں گے تو وہاں پر لائف ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں, یہاں پانی ہے یا کھانا ہے, ہوا ہے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرارگاہ بنایا, مطلب ہمارے رہنے کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, سانس لینے کے لیے, ہوا, چرند پرند, ہر چیز, خوبصورتی کے اعتبار سے, غذا کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر رہنے کی قرارگاہ بنا دی ہے. تو پھر انسان جو ہے یہاں پر اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. ایک پائیدار اور ہر قسم کے, دیکھیں زمین جو ہوتی ہے نا, یہ بہت ہی پائیدار چیز ہے, جہاں پر اس کے اوپر کوئی ہچکولے نہیں کھائی جاتی. زمین ایسے ڈولتی نہیں ہے نا. انسان کی روح اور جسم سے بالکل ملتی جلتی ہے, مختلف چیزوں کے نکلنے کا مرکز ہے. آپ دیکھیں آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے, آپ کا روح کا اور جسم کا جو کنیکشن ہے, وہ آپ کو زمین کے اوپر سے آپ کو جو ساری اشیاء مل رہی ہیں. اگر یہ ایسے ہی ڈولتی رہتی تو سوچیں آپ پانی کے اوپر چل نہیں سکتے. زمین ایسے ہی ہوتی, ہارڈ ہوتی, لیکن ایسے ہی ہمیشہ ڈولتی رہتی, تو کیسے ہم چل سکتے ہیں اس کے اوپر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی مناسبت سے زمین کو بنا دیا, اور اس کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو بھی نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ضرورت کی تمام چیزیں یہ ہمیں مل جاتی ہے اس کے ذریعے سے, اور وہ بھی مفت. کچھ بھی آپ کو, مطلب کوئلے کی کان میں سے کوئلہ نکال رہے ہیں, زمین کے اندر سے بہت سارے منرلس نکال رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ایسے ہی, اور مباح بھی ہے, کوئی حرام چیز نہیں نکل رہی نیچے سے کہ آپ اٹھا اس کو کھا نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور آسمان کو چھت اور گنبد کی طرح بنایا ہے, یعنی کہ سر پر قرار دیا ہے. والسماء بناءً, اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسماء بناءً, چھت کا بنانا. تو ایک یعنی کہ بنا, جیسا کہ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ ان گھروں کو کہتے ہیں بناءً, کس کو کہتے ہیں, ان گھروں کو کہتے ہیں جس سے بادیہ نشین عرب استفادہ حاصل کرتے تھے, جسے کہتے ہیں خیمہ یا سائبان. جو بدو ہوتے ہیں نا, جو صحراؤں میں جو گھومتے رہتے ہیں, ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں بناءً کہتے ہیں, اس خیمے کو یا سائبان کو کہتے ہیں جہاں پر وہ لوگ اب کچھ فائدہ اٹھاتے تھے, اس کو بناءً کہتے تھے. تو کیسی دلچسپ تعبیر ہے کہ آسمان کو ایسے خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے جس نے زمین کو گھیر رکھا ہوا ہے. البتہ یہاں پر آسمان سے زیادہ تر مراد وہی ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے نا, جو وسیع معنوں میں فضا ہے, جس نے چاروں طرف سے زمین کو اپنے لپیٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے. دوسری جگہوں پر آسمان کے بتایا تو آسمان کے اوپر سورج چاند ستارے مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, آسمان کو چھت بنایا, اور بناءً جو عرب کے اندر استعمال ہوتا تھا وہ خیمہ یا پھر صاحبان کی طرح. تو ایک خیمے کی مانند یہاں پر جو تمام کرۂ زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. اب میں جو آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہ رہی تھی, دیکھیں یہ جو ہمارا ارتھ ہے یہاں پر, اس کے اطراف میں جو ایٹماسفیئر ہے, آپ لوگ ضرور آپ لوگ ریسرچ کریں, جا کے پڑھے لکھے آپ لوگ سب ماشاءاللہ. اس کے جو دیکھیں ٹروپوسفیئر ہے, اسٹریٹوسفیئر ہے, اس کے اندر سارے ہر لیئر کے تھرموسفیئر ہے, ایگزوسفیئر ہے. یہاں پر جو چیزیں آتی ہیں فضا سے اللہ سبحانہ, اب دیکھیں ریالٹی میں یہ ایسے لگ رہا ہے, یہ تو خواہ لیئر بنایا ہوا ہے. مجھے ایک امیج مل گئی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ زمین ہے, آپ دیکھیں یہاں کہاں لیئرز نظر آ رہے ہیں آپ کو, لیکن یہ ہر لیئر اپنا اپنا کام کر رہا ہے. کیونکہ میں سائنس کی کلاس نہیں ہے تو میں نہیں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیں, یا پھر اپنے بچوں کی کتابوں میں ہو تو وہاں پر دیکھیں, ہر لیئر میں الگ الگ وائبریشنس ہوتے ہیں, الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ایک لیئر کے اندر سے دوسری لیئر میں نہیں جا سکتا بندہ, گریویٹیشنل فورس ہوتی ہیں, اور جو میٹیورز وغیرہ جو آتے ہیں اس کو بھی یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو صاحبان ہیں نا, ان آسمانوں جو میٹیورز آ رہے ہیں, یہ پتھروں کو بھی زمین پر گرنے سے روکتا ہے. کیسے روکتا ہے, جو ہمیشہ کرۂ ارض جو ہماری ارتھ ہے نا اس کی طرف کھینچ کر آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں گریویٹیشنل فورس ہے ارتھ کے اندر, کیونکہ یہ پتھر جب پہلی بار آسمان سے ٹکراتے ہیں نا, تو آسمان یعنی جو ہمارا خیمہ ہے وہ مراد ہے یہاں پہ, تو بڑی تیزی میں ہوتے ہیں اور نہایت زور سے آ کر ٹکراتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, جل کر یہ لوگ بھسم ہو جاتے ہیں, اور ان کی جو مٹی بن گئی وہ آہستہ آہستہ زمین پر گرتی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ اور یہ آگے ایک اور بھی سورہ میں آیا ہے, اس کے اندر کا میں آپ کو ابھی بعد میں بتاؤں گی. میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں.
یہ جو میٹیورز ہوتے ہیں سن ریز سے بھی بچاتا ہے. یو وی ریڈیشن آپ لوگ ایٹماسفیئر کو ضرور پڑھیں. اب جو پڑھیں نا لیئرز آف ایٹماسفیئر, میں سب کو کہہ رہی ہوں, میں تو یہاں پر نہیں سمجھاؤں گی, میں تو لکھی ہوئی ہوں یہاں پر. تو لیئرز آف ایٹماسفیئر جو ہوتے ہیں آپ لوگ اب پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے. میں صرف یہ میٹیور کو بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ جو آسمان میں اسپیس ہوتا ہے نا وہاں پر ویکیوم ہوتا ہے, اور وہاں پر جو اسپیڈ ہوتی ہیں اور جو تیزی سے آتا ہے وہاں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر کیا اسپیڈ سے آ رہا ہے. میٹیور موونگ تھرو دا ویکیوم آف اسپیس ٹپیکلی ٹریولز ایٹ اسپیڈس ریچنگ ٹینز آف تھاؤزنڈس آف مائلس پر آور. ٹینز اینڈ تھاؤزنڈس آف ہزاروں میل ایک گھنٹے میں وہ طے کر کے وہ جو میٹیور ہوتا ہے, جو ٹوٹے ہوئے ستارے یا پھر ٹوٹے ہوئے پلانٹس کے جو کچھ بھی ہوتے ہیں فضا میں جو میٹیورز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں زمین کی طرف. اتنی تیزی سے اگر آ کے زمین سے ٹکرائیں گے تو آپ سوچیں رہے گی زمین. آپ کو پتہ ہے تھرسٹ فارم ہوتا ہے, جب کوئی چیز آپ زور سے زمین کے اوپر مارے تو کبھی کبھی زمین پھٹ جاتی ہے. وہ آنے والی چیز کی زور سے کوئی چیز دوسری چیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہے جس کے اوپر وہ گر رہا ہوتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں when the meteor hits the atmosphere the air in front of it compresses incredibly quickly. تو اب یہ ویکیوم سے آ رہا ہے اور یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہوا سے بنا ہوا ہے, تو جیسے ہی اس کو ٹچ ہوا وہ اتنی زور سے اس کو کمپریس کرتی ہیں تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. یہاں پر جو سائنٹیفکلی انہوں نے جو بتایا نا when a gas is compressed its temperature rises. کوئی بھی گیس کو جب آپ زور سے کمپریس کریں گے تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے, کتنا بڑھتا ہے دیکھیں, وہ جب آ رہا ہے نا ری انٹری ٹیمپریچرز کین ریچ ایز ہائی ایز 3000 ڈگریز. کتنا زیادہ ہے. اب یہ جو میٹیور ہوتا ہے جب زمین کے ایٹماسفیئر کو جیسے ہی اس نے ٹچ کیا, اتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے وہ, یہاں سے جیسے ٹچ کیا اس نے کمپریس کر دیا. سو کمپریس کرتے ہوئے پھٹ گیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ پھٹ گیا, سو یہ پھٹے ہوئے ٹکڑے ہیں یہ. اب پھٹنے کے بعد میں ختم, ٹیمپریچر بڑھتا ہی وہ اپنے آپ میں بلاسٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ آ تو رہا ہے پتھر, وہ جلتا ہوا نہیں آ رہا وہاں سے. جیسے ہی وہ ایٹماسفیئر سے ٹکراتا ہے پھٹ جاتا ہے. ٹیمپریچر بہت تیز ہوتا ہے, گیس سے بنا ہوا ہوتا ہے میٹیور, تو ایک دم سے پھٹ جاتا ہے. تو جیسے ہی پھٹ گیا تو پھر وہ ختم. تو جو آ رہے ہیں 3000 ڈگریز کی ٹیمپریچر سے آ رہے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ آپ چلا رہے ہیں نظام یا میں چلا رہی ہوں؟ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنے سارے میٹیورز ٹکرا رہے ہیں ہم یہاں کے ارتھ کو. زیادہ تر آپ ناسا کی نیوز میں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اسپیس کا کوئی وہ چیز آ رہی ہے جو زمین سے ٹکرا جائے گی تو زمین پھٹ جائے گی. وہ کہیں گے ہم ایسے کٹ کے نکل گئے وہاں سے. یہ ایسے کٹ کے نکلنے میں لیئرز کو تو ٹکرایا ہوگا نا کہیں نہ کہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا رہے ہیں ہمیں. کیسے کٹ کے نکل گئے ہم؟ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ زمین جو ہے اپنے آربٹ کے اوپر گھوم رہی ہے. صرف تھوڑی سے فریکشن آف سیکنڈز میں, اکثر نیوز بتاتے ہیں کہ ابھی فریکشن آف سیکنڈز میں ہم بچ گئے. اگر وہ ٹکراتا تو ہماری زمین ختم ہو جاتی. تو یہ جو اب اس کے علاوہ دیکھیں سن رائز, جو سورج سے جو شعاعیں آتی ہیں اس کے اندر الٹرا وائلیٹ ویوز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہماری زمین کے اوپر اگر پڑیں گے تو پھر جتنے ہمارے باڈی کے اندر سیلز ہیں وہ پورے کے پورے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور پورا مطلب پوٹینشیلی سب کو کینسر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اوزون کا ایک لیئر بنا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جو ایٹماسفیئر میں ایک اوزون لیئر بنا کے رکھا ہے. یہ کیا کرتا ہے, سارے اس کے اندر دوسرے جو گیسز ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے زمین کو. کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ اوزون لیئر ایبزارب کر لیتا ہے سورج کی روشنی کو. الٹرا وائلیٹ ریز روشنی آتی ہے لیکن ویوز, آپ سوچیں ہم سائنس کو اب جان پائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرما دی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سارا ہونے والا ہے؟ سبحان اللہ. یہ اصل چیز جو ہوتی ہے نا کہ ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے, میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بول رہی ہوں کہ جب بچوں کو آپ پڑھائیں نا سائنس, سب سے مشکل کانسیپٹ بھی آپ دیکھیں یہاں پر, یہ یہاں تک کہ روشنی ہے, یہاں ویکیوم ہے اسی لیے اندھیرا ہے. آپ کو پتہ ہے جب روشنی کوئی چیز کے اوپر ٹکراتی ہے اس کے بعد میں جب ایمٹ کرتی ہے, کوئی چیز کو ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہاؤ ڈو یو سی تھنگس, ہم کوئی چیز کیسے دیکھتے ہیں؟ بغیر روشنی میں ہم دیکھ نہیں پاتے. ویکیوم میں حالانکہ آپ سوچیں سورج ہے فضا میں اور اتنے سارے ستارے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن فضا میں اندھیرا ہے. خلا جو ہوتا ہے, جو اسپیس ہوتا ہے اس کے اندر اندھیرا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ویکیوم ہے, وہاں کوئی پارٹیکلس نہیں ہے جس سے ٹکرائے روشنی ٹکرائے گی, ریفلیکٹ بیک ہوگی, ریفلیکشن سے ہم دیکھتے ہیں نا, تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری جو بیگ آف یہ جو ہے ہمارا بلینکٹ آف ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر پارٹیکلس ہے جس سے ٹکرا کے روشنی آ کے یہاں ٹکرائی تو پھر یہ روشن ہو گیا, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ہم شکر ہی نہیں کرتے اس چیز کو, ہم جاننے ہی نہیں چاہتے کہ کیوں ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز سے. ہم اپنا پکائیں گے, کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے جا کے. ہمیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ پھر ہم جا کے واپس سے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی تخلیق فرمائی ہے کائنات کی, اور یہ ساری کی ساری کائنات چل رہی ہیں, اپنے آپ چل رہی ہیں, کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. الٹرا وائلیٹ ریز جو آتے ہیں سورج سے, اس کو اگر آپ سوچیں کوئی وہاں پر مشینری لگائی ہوئی ہے کسی نے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اوزون لیئر خراب ہو رہا ہے اور پولیوشن کی وجہ سے گرین ہاؤس بن رہا ہے. سب آپ کو پتہ ہوگا آج کل کی گرین ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہو رہا ہے کہ اتنا تھک لیئر بن گیا ہے وہاں پر کہ جو زمین کی گرمی ہے وہ جا نہیں رہی ہے, ٹکرا کے واپس آ رہی ہیں, تو گرین ہاؤس افیکٹ بن گیا ہے. اوزون لیئر میں ہولز پڑ گئے, وہاں سے الٹرا وائلیٹ ریز, سارا کچھ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. بچاؤ کچھ نہیں ہے, بچاؤ کچھ نہیں ہے کسی کے پاس بھی, کیونکہ کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہے, وہی چلا رہے ہیں نظام اور وہی چلائیں گے, اور جب ختم کر دینا ہے دنیا کو وہ ختم کر دیں گے.
پھر ہمیں کیا فرمایا کہ تم ہمیں وہ انسٹرکشنز دے دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے جسٹ ٹو سیو دا ایکو سسٹم. ہمارے جو اطراف میں ایک پورے کا پورا ایک نظام چل رہا ہے. درختوں کو بونے کا حکم دیا گیا ہے, پرندوں کو نہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو ہم صرف یہ نہیں کہ ہم تسبیحات پڑھتے مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں اور سوچیں کہ ہم بہت نیک دیندار ہو گئے ہیں. ہمارے اطراف میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری ایک سسٹم رکھا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کی محافظت ہمارے بھی ذمے ہے. ہم درختوں کو جب ہم درخت بوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انسان تو ویسے ہی لالچی ہے, اس کو پتہ ہے درخت بوئیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, ثواب جاریہ ملے گا, تو اسی لیے وہ بو دیتا ہے درخت. لیکن جو ٹریز کو ہم جو پلانٹیشن ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چل رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ہم کیونکہ انسان ہوتے ہیں نا لالچی قسم کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ لالچ دے کے رکھا ہے. لیکن سبحان اللہ یہ پورے کا پورا سسٹم چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد میں کیا فرمایا, آفاقی آیات سے اللہ تعالیٰ انفسی آیات پہ آ کے, جیسے میں نے آپ کو سورہ یاسین میں اور بار بار صورتوں میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو طریقے سے ہمیں وہ فرماتے کہ دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم دور کی نشانیاں ایک ہوتی ہیں اور ایک ہماری اندر اپنی ذات کے اندر کی نشانیاں ہوتی ہیں. دور کی نشانی میں سورج چاند ستارے. پھر اس کے بعد میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آفاقی آیات کے بارے میں بتایا, آفاقی ذرائع بتائیں, وہ انفسی ذرائع بھی وہاں پر بتائیں کہ تم اپنی ذات میں تو غور کرو. ایسے نہیں کہ سورج چاند ستارے زمین آسمان پر شرین پرند پہاڑ ندیاں سارے نہیں, اپنے اندر بھی تو تمہاری ایک کائنات ہے. تو انفسی آیات جو ہوتی ہیں, انفسی میری ذات کے اندر کیا نشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے کہ وہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. ایک طرف کیا بتا رہے ہیں, سورج کو بتا رہے ہیں کہ سورج بنایا, زمین بنا, اتنی دور جانے کے بعد میں پھر پلٹ کیا ہو واپس اپنے اندر دیکھو. کیا دیکھنے کے لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری کیا خوبصورت تصویر بنائی ہے. سبحان اللہ, انسان جب آئینے میں دیکھتا ہے نا کتنا خوبصورت ہے وہ. وَصَوَّرَكُمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ, اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, تو بہت اچھی بنائی ہیں تمہاری صورتیں. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں سے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ان کی ناک موٹی ہے, ان کی آنکھ چھوٹی ہے, ان کا رنگ کم ہے, ان کا فلاں کم ہے. آپ کتنی خوبصورت چہرہ ہے, پھر بھی ایک آنکھ نہیں ہوتی وہاں تو, آدھی کان آدھی ناک کٹی بھی ہوتی تو, یا پھر ایک طرف انسان کا چہرہ ایک طرف بندر کا چہرہ ہوتا تو, یا ایک ہی طرف چہرہ ہوتا دوسری طرف صرف گوشت ہوتا تو. سوچیں کتنا پروپورشنیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا. اور بعض ہم ہوتے ہیں جس کو رنگ کم ہے تو وہ زندگی بھر اس کے اوپر ناشکری کرتے ہیں, میرا رنگ کم کیوں ہے, ان کا رنگ زیادہ ہے, میرا رنگ کم کیوں ہے. کہ کوئی رنگ کے اوپر, کوئی نقش و نگار کے اوپر, کوئی قد و قامت کے اوپر, کوئی خوبصورتی کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میں نے تمہاری صورتوں کو بنایا ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور بہت اچھی صورت بنائی ہے تمہاری. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھی صورت بنائی, ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے آئینے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری چہرے میں تو پتہ نہیں کچھ, اچھا اپنا بہت خوبصورت ہوگا تو دوسروں کے اندر تو ضرور نام رکھیں گے. یہ تو سوچنا چاہیے کہ کس نے بنایا ہے. اگر ہم کسی کی تخلیق کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اصل کیا کہہ رہے ہیں, ہم خالق کو کہہ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے بہت احتیاط سے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جب ہم سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تفسیر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک آیت میری زندگی میں اثر کرے, میری زندگی میں تبدیلی لائے. اگر نہیں آ رہی ہے تبدیلی تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. فلا تدبر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے تم لوگ. کیوں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک طرف آیت کے ایک ٹکڑے میں کیا فرمایا, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وَصَوَّرَكُمْ, اور پھر ایک طرف آسمان اور زمین کو بتایا کہ زمین کو قرارگاہ بنایا, آسمان کو چھت بنا دیا خیمے کی طرح. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمانے بہت دور مت جاؤ, اپنے آپ کی طرف آ جاؤ بھی کہ میں نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور آگے کیا فرما رہے ہیں, وَرَزَقَكُمْ, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر رزق بھی تو دے رہے ہیں نا. ایسے نہیں کہ ہمیں صرف بنا کے چھوڑ دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک انسان کو بنانے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ چوتھی اور آخری جو نعمت کا بیان یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ پاک اور پاکیزہ روزی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں جتنے طیبات ہے اس کے اوپر مبنی روزی عطا فرمائی ہے. اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ آپ گھاس پھوس کھا لیں, ہم تو اتنے لذیذ کھانے کھاتے ہیں, اتنی ہماری لسٹ ہوتی ہے کھانوں کی, تو سبحان اللہ کہ ہمارے تو کھانوں کے مینو ہی ختم نہیں ہوتا. ہمارے دستہ تو یہاں سے شروع ہوا تو وہاں تک چلتا ہے. کہیں دعوت میں چلے جائیں, اب لوگ صرف مینو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اگر 2 گھنٹے کا ایکسٹرا ٹائم مل جائے گا تو 4 ڈشز اور بنا لیں گے. ہمارا مینو تو ختم ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رزق دیا ہے. وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ, تو طیبات کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں ہر پاک اور پاکیزہ چیز شامل ہو جاتی ہے, چاہے وہ خوراک ہو یا لباس ہو یا یعنی زن و شوہر یعنی میاں بیوی ہو یا مکان اور سواری ہو, حتیٰ کہ پاکیزہ اور جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ میں ہو, وہ بھی پاکیزہ رشتہ بھی ہم
کسی کے ساتھ ہم پاکیزہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شمار ہو جاتی ہے، کیونکہ طیبات جو ہوتی ہیں، طیبات کا بہت وسیع معنی ہوتا ہے. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی جب ہم نے کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ مال، طیب مال جو ہوتا ہے، کسی کا غصب کیا ہوا مال ہے، چوری کیا ہوا مال ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. تو وہ صرف مال کے بارے میں تھا. طیبات جب آ گیا تو ہر چیز اس کے اندر شمار ہو جاتی ہے. جیسے رزق ہوتا ہے تو طیبات میں بھی ہر چیز شمار ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہے یہ جو عالم میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو پاکیزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق فرمائی ہے. اور وہ یہ بات ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان خود انہیں ناپاک بنا دیتا ہے. مال ہے، حرام طریقے سے کمائے تو وہ مال آپ کے لیے ناپاک ہو گیا ہے. تو ان 4 عظیم نعمتوں کے بیان کے بعد میں جن میں سے آدھی کا تعلق زمین اور آسمان سے ہے اور آدھی کا تعلق خود انسان سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے آگے فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اور بس بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کتنی سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقت امر اسی طرح ہے کہ انسان جو ہے نا تمام جہانوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروردگار ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت بھی فرما رہے ہیں. برکت کی بہت سارے معنی آتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ترقی ہوتی ہے. آپ کبھی ہوتا ہے اولاد میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اشیاء میں برکت ہوتی ہے، عمروں میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے. ساری چیزوں کی عطا کرنے والے کون ہیں؟ فتبارک اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ خود بابرکت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں برکت عطا فرما رہے ہیں. بہت برکت والے رب ہیں اور تمام جہانوں کے رب ہیں. رب کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ ایک حال سے دوسرے حال تک، یعنی انسان ایک حال سے دوسرے حال تک بتدریج اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس کو حد کمال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچا رہے ہوتے ہیں. ایمان کے اعتبار سے، اس کے علم کے اعتبار سے، اس کے جسم کے اعتبار سے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ نشو و نما پا کے بڑا ہو جاتا ہے، درخت چھوٹا ہوتا ہے وہ نشو و نما پا کے بڑا ہو جاتا ہے. علم شروع میں کم ہوتا ہے، اس کے بعد میں ترقی ہوتے ہوتے وہ ایک علم کے معیار پہ پہنچ جاتا ہے. ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو ترقی عطا فرما رہے ہوتے ہیں. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اس کو آپ لوگ ضرور آج جا کے دیکھیے گا. الٹرا وائلیٹ ریز کے بارے میں، الٹرا وائلیٹ ریز کے بارے میں بھی دیکھیں، میٹیورز کے بارے میں بھی دیکھیں. اور یہ لیئر ضرور آپ لوگ دیکھیں جا کے. ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر اور ایگزوسفیئر، یہ جو لیئرز ہیں باقاعدہ اس کے لیئرز میں کیا فنکشنز ہوتے ہیں. یہاں تو میں آپ کو دیکھیں کچھ لیئرز میں آپ سیٹلائٹس رکھتے ہیں، کچھ لیئر کے اندر ہمارا دیکھیں یہاں پہ ایروپلینس جا رہے ہیں، آخری لیئر کے اندر راکٹس جاتے ہیں. تو یہ سارے آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو آج ریسرچ کر کے ہم آج جو پتہ کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں. آج کچھ نہیں کیا گیا ہے، وہ تو پہلے سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ہوگا اور یہ کب ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. کب انسان اس کو پتہ کرے گا، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اسی لیے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک آیت کے اوپر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. وہ ایک ہی آیت کے اوپر کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جو ہم سر کھپا کے فزکس کا لا ہم آج پتہ کریے کیسے ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی. اور وہ بندے بتا رہے ہیں جنہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں یہ چیزیں. آج اتنے سال کے بعد میں بھی ہم ڈاؤٹ فل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے ہیں؟ هو الحی، وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی. فدعوہ، کتنا پیارا انداز ہے کہ سبحان اللہ کہ پیچھے بتا دیا تخلیق کائنات کے بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بس پکارو اس کو مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، کہ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. مخلصین لہ الدین یعنی کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں بھی ہے اور پھر واپس سورہ مؤمن میں بھی ہے. سورہ فاتحہ بھی مکی سورہ ہے، سورہ مؤمن بھی مکی سورہ ہے. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ شروع میں بالکل قرآن پاک کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ جو الحمد ہے اس میں بہت ساری تفاصیر آتی ہے. حمد میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شکر اور تعریف کے لیے آتا ہے. انسان کسی کا شکر ادا کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کے دل میں تعریف ہو اس کے لیے. حمد جو ہے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں معنی آتے ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں حمد کے. تو لیکن کسی کا ہم شکریہ، اب کوئی ہمارے اوپر احسان کر دے ہم شکریہ کہتے ہیں لیکن ہم تعریف نہیں کرتے. کوئی بہت اچھا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے. کیوں بھائی اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ میں کچھ. لیکن الحمد میں سب تعریفیں بھی آتی ہیں. اسی لیے الحمدللہ یعنی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا الحمدللہ ہے. دعا کیسے ہو گئی الحمدللہ؟ دعا کیسے ہو گئی الحمدللہ؟ کیونکہ اس کے اندر شکر کا پہلو بھی ہے، اس میں حمد کا پہلو بھی ہے، تعریف کا پہلو بھی اور شکر کا پہلو بھی. اسی لیے الحمدللہ کہنا خود ایک بہت بڑی دعا ہے. شاید میں نے پچھلی کلاس میں بولا ہے
آپ لوگوں کو ہمیشہ الحمدللہ بولتے رہیں. میں کیونکہ میری تفسیر کی بھی ایک صبح چلتی ہیں اور آپ لوگوں کی بھی, تو تھوڑے پوائنٹس ادھر بھی کنفیوز, وہ پتہ نہیں ان کو بولا تھا یا آپ کو, ایسا نہ ہو جائے. تو الحمدللہ کی بہت بہت بہت, آپ لوگ جیسے کوئی پوچھے میں کیسی ہوں تو یہ نہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں, الحمدللہ کی عادت ڈالیں. ہر لمحہ چاہے بیمار ہو الحمدللہ علی کل حال, کچھ بھی ہو. میں ہمیشہ بولتی ہوں نا کہ الحمدللہ ارے بھائی کمر میں بہت درد ہے, الحمدللہ, بس الحمدللہ بولیں گے, کمر میں درد نہیں بولیں گے لیکن چہرے سے ضرور دکھائیں گے کہ ہمیں تکلیف, ہم تکلیف میں ہیں. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ مخلوق جب ہمیں پوچھ رہی ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے, ہم کہیں بشاشت سے الحمدللہ, بس ختم. اب بہت تکلیف ہے تو کیا کریں, الحمدللہ علی کل حال, شکر اللہ کا ہر حال میں. اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, تو سمجھ جائیں کہ کچھ ان کو تکلیف بھی ہے اس کے ساتھ میں, لیکن پھر شکر کا پہلو وہ نہیں چھوڑیں. تو جس نے اس قدر نعمت انسان کو عطا فرمائی ہیں وہی کائنات کا چلانے والا اور لائق عبادت ہے. بات یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ توحید عبودیت کی عبادت کس کی کرنی چاہیے, اللہ کی کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ تو توحید عبودیت اور توحید ربوبیت میں آپ کو بار بار بتا رہی تھی, پیچھے کی آیت میں بھی آتا ہے. توحید عبودیت کے مسئلے کو ایک اور انداز میں پیش کر رہی ہیں, اور وہ ہے کیا معنی ہے, حقیقی معنی میں حیات کا ہے. حیات جو ہے نا, اصل میں حیات کا ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہی ہے. کوئی بھی بندہ دنیا میں روح نہیں ڈال سکتا کسی چیز میں, اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے. حیات کسی کے پاس نہیں ہے, چاہے بیج میں ہو, چاہے انسان میں ہو, چاہے کسی چیز میں ہو. 2 بیج رکھیں گے, ایک میں سے جرمینیشن ہو جائے گا, ایک میں سے نہیں ہوگا. جس میں سے نہیں ہوا وہ سائنٹسٹ کہہ دیں گے کہ نہیں ہوا, بس پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. نطفہ ہوتا ہے, دالیں, کسی کے رحم میں بچہ بن جاتے ہیں, کسی کے رحم میں ابارشن ہو جاتے ہیں, کسی کے رحم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب سائنٹسٹ ریسرچ سب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, باہر بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہو رہی ہیں, سارے ریسرچ ہو رہے ہیں, سب کچھ, لیکن حیات نہیں بخش سکتا کوئی. حیات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بخشتا ہے. تو چنانچہ فرمایا کہ وہی حقیقی معنوں میں زندہ ہے, هو الحی, وہی زندہ ہے اور وہی زندگی بخشنے والا ہے. جو حی ہے وہ ہمیشہ سے ہے, وہی تو حیات دے سکتا ہے, کیونکہ اس کی حیات اس کی عین ذات ہے. ہم اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ هو الحی, وہی زندہ ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے, لا الہ الا ہوا. یہاں پر حی کی صفت کیوں آئی ہے؟ جو حیو صفت آئی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بذات خود زندہ ہے, کسی کی عطا کردہ حیات نہیں ہے. ساری کائنات کو حیات کون بخش رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے بخشی؟ اللہ کی اپنی ذات ہے, وہ کسی کی بخشی ہوئی حیات نہیں. تو اسی لیے کہا جائے هو الحی, وہ زندہ ہے, لا الہ الا ہوا, تو کوئی معبود نہیں مگر وہی. فدعوہ, اب یہاں پر کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیات ہے, اس کی عین ذات ہے, کسی اور چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کہ حیات کے لیے کوئی اس کو دے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی دیں گے تو ہوگی کیا؟ ایسی زندگی ہے جس تک موت کی رسائی نہیں ہے, بلکہ وہ زندگی جاودان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مفسرین جو فرماتے ہیں, ورنہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حی القیوم ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ حی بھی ہے, زندہ بھی ہے, اور قیوم بھی ہے, قائم کرنے والے بھی. ایسے نہیں کہ صرف زندہ ہے, قائم کر کے رکھے ساری کائنات کو. تو ان کی زندگی کے ساتھ میں موت ملی ہوئی نہیں ہے. اور انسان جو ہوتے ہیں اس کی ہر کسی کی زندگی کے ساتھ میں موت ملی ہوئی ہوتی ہے. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خدا جو ہے ان کی ذات سے جو زندگی جاودان جو ہے, حیات جاودان ہے, وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص مختص ہے. کائنات کی دوسری تمام جتنی بھی موجودات ہیں ایسی زندگی کی وہ حامل نہیں ہیں, کہ بلکہ ان کی زندگی کے ساتھ میں تو موت ملی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ میں جرین پرند ہر چیز ختم ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اور یہ عارضی اور جو محدود ہماری جو زندگی ایک لمیٹڈ لائف ہے نا ہماری, ایک ٹیمپرری اور لمیٹڈ. دیکھیں ہماری زندگی ٹیمپرری بھی ہے, لمیٹڈ بھی, 2 چیزیں ہماری, عارضی بھی ہے اور محدود بھی ہے. ٹیمپرری بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہوتی ہے, اس کی لمٹ بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی کی پاک ذات سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ہی وہ حاصل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جانی چاہیے جو زندہ ہے اور حیات مطلق کا مالک ہے. اسی لیے تو فوراً ہی فرمایا, کیا فرمایا کہ لا الہ الا ہوا, اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کون ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. تو جب حقیقت حال یہی ہے تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تم بھی اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی خالص کرو. فدعونی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں ضرورت ہی نہیں ہے ساری بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبریائی اللہ کے لیے, لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فدعوہ مخلصین لہ الدین. تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو, پکارو, خالص کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے دین کو, اپنی بندگی کو, اپنی عبادتوں کو ساری کی ساری اللہ کے لیے خالص کر کے پکارو. تو جو اس کے علاوہ ہیں انہیں ایک طرف ہٹا دو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مکے والوں کو, مشرکین مکہ. سورہ مؤمن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل, تو ان کو کہا جا رہا ہے. تو ایک طرف ہٹا دو, سب فنا ہو جائیں گے.
اور پھر اپنی زندگی کے دوران ہماری اپنی زندگی کے دوران میں بھی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ہر چیز بدلتی رہتی ہے، ختم ہو رہی ہیں بدل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں بدل رہی ہیں، جس میں کسی قسم کی تبدیلی ہرگز نہیں رونما ہوگی، وہ صرف وہی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں موت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہی ہے اور بس وہی ہے۔ تو اسی لیے یہاں کی جو یہ آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا جو سیکوینس ہے اتنا پیارا سیکوینس ہے اس کا، میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتی ہوں، اختصار کے طور پہ بھی کافی ڈیٹیل ہو رہا ہے، پھر بھی آیت کو اس جملے پر ختم فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو در حقیقت یہ جملہ کیا ہے؟ اللہ کے ان بندوں کے لیے ایک درس ہے جو پیچھے آیات میں مذکور ہوا ہے نا، خود اپنی ذات میں موجود نعمتوں یعنی جو نعمت خاصہ ہے اس کو خاص کر کے زندگی کی نعمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ستائش اور شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنے پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں اور سارا کچھ پڑھنے کے بعد میں انسان اپنے اندر سے ایک شکر گزاری کا ایک پہلو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی خاص جملہ ہے اور خاص انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں، اس کو ایک آیت میں اس کو 3-4 بار پڑھ چکے نا، آگے چلے جاتے ہیں۔ قل انی نہیت، کہہ دیجئے کہ بے شک میں روکا گیا ہوں، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو، تدعون من کے دون اللہ، اللہ کے سوا، لما جب کہ جاءنی آ گئی میرے پاس میں، کیا آ گئی؟ بینات کھلی نشانیاں، من ربی میرے رب کی طرف سے، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ ان اسلم کہ میں اسلام لاؤں، لرب اپنے رب کے لیے، عالمین جو رب العالمین یعنی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ مکے والے بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کا ڈر کیا تھا کہ اگر یہ بتوں کی پرستش نہ کی جائے تو یہ ہمارے بت جو کہ رب الارباب، یہ لوگ کہتے تھے ارباب ہے ہمارے اور اللہ رب الارباب ہے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے تو یہ بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو ہمارا رزق چھن جائے گا، ہمارے اوپر طوفان آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہمارے اوپر تنگی آ جائے گی، بیماریاں آ جائیں گی، سارا کچھ آ جائیں گی۔ تو پیچھے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ وہ تو زندگی، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور وہی تو زندگی دینے والے، وہی تو قائم کرنے والے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہی برحق نہیں ہے، تو تم اسی کو تو پکارو اور خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو جہان سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ایک آیت میں سارا ڈکلیریشن ہو گیا توحید کا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ فرما دیجیے کہ آپ کو یہی ہے کہ منع کیا گیا ہے آپ کو ان لوگوں کی عبادت کرنے سے جس کی طرف جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ کے سوا، لما کی کیا فرمایا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، کھلی نشانیاں، بینات بالکل کھلی نشانیاں ہوتی ہیں، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ امیر تو حکم دیا گیا ان اسلمہ کہ میں اسلام کو قبول کروں یا پھر میں اسلام لے آؤں یا میں اپنے آپ کو سپرد کر دوں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں پر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تشریح بتا دیتی ہوں، ہمارا آج ٹائم دیکھ کے جانا ہے ہم کو، آج 10 منٹ۔ تو اسی سلسلے کی آخری آیت میں توحید سے متعلق گفتگو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سمیٹ رہے ہیں، سمیٹتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ مشرکین اور بت پرستوں کو مایوس کرنے کے لیے روئے سخن کون ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو تم بلاتے ہو یعنی جتنے بت ہیں ان کی عبادت کروں، کیونکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں روشن دلائل آ چکی ہیں۔ نہ صرف غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا ہے بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف کس کی عبادت کروں؟ عالمین کے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ تو ایک طرف تو بتوں کی عبادت سے ممانعت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی طرف سے عقلی اور نقلی، منطقی اور روشن دلائل، عقلی اور نقلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پر
عقل استعمال کر سکتے ہیں، نقلی یعنی جو قرآن پاک میں جو آیات آ چکی ہیں، نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، منطقی یعنی کوئی لاجیکل چیز ہوتی ہیں کہ وہ اللاجیکل باتوں کے اوپر بحث کیا کرتے تھے، اور روشن دلیلیں یعنی کہ بالکل آپ اس کو انکار ہی نہیں کر سکتے، ایسی دلیلیں جو کہ جسے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ خیر یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بیج میں سے کون نکال رہے، چلو تم نکال کے بتاؤ، روشن دلیل ہے، بالکل لاجیکل دلیلیں بتا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ دیکھو سمندر ہے، سمندر کو پانی کون لا رہا ہے، بارش کون برسا رہے ہیں، تو یہ ایک دم آپ کو دماغ چلتا ہے یہاں پر، ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ انسان ہیں، آج پیدا ہوا، کل بڑا ہوا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے، حلقوم میں جب تمہاری روح آ گئی، اب اس کو واپس لوٹا کے دکھاؤ جسم میں، تو یہاں پر دماغ کام کرتا ہے، منطقی دلیل ہے، لاجیکلی انسان سوچنا ہے، صحیح بات ہے بھی، اب چلو دکھاؤ اندر لوٹاؤ واپس۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقلی دلیلیں بھی دے دی، نقلی دلیلیں بھی دے دی، منطقی بھی دے دی اور روشن دلیلیں بھی دے دی، سارے دینے کے بعد میں اور دوسری طرف رب العالمین کے آگے سر جھکانے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو عقلی نقلی ساری دلیلوں بھی آ گئی ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین ہے، ان کے آگے سر جھکانے کا حکم دے دیا، جو بذات خود مقصد اور مدعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ایک اور دلیل ہے، کیونکہ عالمین کا پروردگار ہونا ہی اس کی پاک ذات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اتنی ساری دلیلوں کے بعد میں رب العالمین جب فرما دیا گیا ہے تو کیا ہو گیا، رب العالمین من کی وجہ سے، ورنہ ہم نارملی کہیں گے تو رب العالمین کہیں گے، جہاں الگ سے آتا ہے تو لام آ گیا یہاں پر، تو لی رب العالمین آ جائے، رب العالمین، تو با کے نیچے اگر زیر آ رہا ہے تو سمجھ لیں اس کے پیچھے کوئی چیز ہے جس کو زیر لگا رہے ہیں، ورنہ رب العالمین آئے گا۔ تو یہاں پر یہ رب ہے، اسی لیے عبادت کا حکم دے دیا۔ تمام چیزیں اگر تم چھوڑ بھی دو تب بھی عالمین کا رب ایک پیدا کرنے والی ذات ہے، اور سب کو چلا بھی رہے ہیں بتدریج، سب کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل بھی فرما رہے ہیں، یہ ساری کائنات کو چلانے والے ہیں، تو بس وہ ہے، وہی ایک وجہ کافی ہے عبادت کے لیے۔ تو ایک طرف تو بتوں کی عبادت کی ممانعت کی گئی ہے، اور دوسری طرف میں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے عقلی اور نقلی منطقی اور روشن دلیل بھی آئے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کے آگے سر جھکانے کا حکم ہے، جو بذات خود کیا ہے، مقصد اور مدعا پر ایک اور دلیل ہے، کیونکہ عالمین کے پروردگار ہونا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں اب یہاں پر جو آیا ہے شروع میں امیرو ہے نا، یہاں پر امیرو آیا ہے، اور دوسرا ورڈ آیا ہے نہیں و نہیا اور امیرو، یہ یعنی منع کیا گیا ہے اور حکم بھی دیا گیا کہ دو علیحدہ علیحدہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ کیسے؟ دو کام الگ الگ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کا امر اور بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تعبیر اس لیے ہو کہ بتوں کے بارے میں صرف جس چیز کا تصور ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ان کی پرستش اور عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے، عبادت کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین اور احکام پر عمل کرنا بھی ہے یہاں پر۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ زمر کی جو آیت ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خلوص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کروں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے سب سے پہلے سر جھکانے والا بنو۔ تو اللہ یہاں پر جو منع کیا گیا ہے اس میں صرف بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو ماننے کا بھی حکم دیا، اور یہاں پر ہے نا امرت ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے رب کا۔ آگے کی آیت ہم اور 5 منٹ ہے ہم کر لیتے ہیں، آیت تو بڑی ہے، چلے کر لیتے ہیں تھوڑا، تو بہت سلو جا رہے ہیں ہم تفسیر میں، لیکن آیات بڑی ہیں، تفسیر اس کی اہم نکات ہے تفسیر کے، تو اگر میں تیز جاؤں گی تو آپ لوگ کا ترجمہ ہو جائے گا، لیکن وہ تفسیر پھر رہ جائے گی، اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ ہماری بائی دا اینڈ آف دا ہمارا ایک سورہ ختم ہو رہا ہے، جب ہمارے حوامیم ختم ہو جائے تو ہر انسان اپنے اندر اپنے ایمان کا عروج محسوس کرے۔ آج میں نے 4 آیتیں پڑھ لی ہیں تو مجھے اپنے ایمانی کیفیت میں کچھ نہ کچھ ترقی محسوس ہونی چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو آیات، اب ضروری دیکھیں ایک آیت پڑھتے ہیں ہم روز، ایک آیت بھی اگر ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے اگر ذریعہ بن رہی ہیں تو میرے لیے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بھی اگر ایک آیت سیکھ لوں اور اس کو سمجھ لوں اور اس کے اوپر عمل کر لوں تو وہ بہتر ہے کہ میں 1 گھنٹے میں بیٹھ کے 20-25 آیات سیکھوں سمجھوں، لیکن میری زندگی میں عمل نہیں آیا، میری زندگی میں اس کا یقین نہیں آیا، تو پھر وہ میرے لیے کارآمد نہیں ہوئی چیز۔ تو ایک چیز کو سمجھے، کیونکہ یہ حوامیم کے آیات کے ایک ایک ٹکڑے میں اتنی گہرائی ہے،
اتنی گہرائی ہے. میں بالکل اختصار کر کے بھی اگر آپ کو بالکل شارٹ کر کے بھی دے رہی ہوں, میں ہاں اتنی ساری تفاسیر کٹ کرتی رہتی ہوں کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی, ایک کلاس میں 2 ہی آیت ہو پائیں گی. پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ آیت کا حق ادا نہیں ہوا, اتنی پیاری تفاسیر ہوتی ہیں اس کی. اب دیکھیں آیت کی, هو الذی خلقکم, وہ اللہ وہ ذات ہیں جس نے پیدا کیا تم کو, خلقکم من تراب, کس چیز سے, مٹی سے, ثم من نطفۃ, اتنے اچھے انداز میں یہاں پر. اچھا میں سوچ رہی ہوں یہ آیت کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں ترجمہ, اس کی تفسیر ہم کل کریں گے کیونکہ بہت اچھی آیت ہے. اور سبحان اللہ, دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں جتنا ہوگا آج کریں, کیونکہ انسان کی تخلیق کے سٹیجز بتائیں, 7 سٹیجز یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی. آسمان اور زمین کا بتا دیا, پھر ہمارے چہرے کا بتا دیا, پھر انسان کے اپنے کتنا خوبصورت چہرہ بنایا. ساری آیتیں آنے کے بعد میں فائنلی کہاں آ گئے ہم, انسان کے خود بذات خود اس کی تخلیق کے اوپر آ گئے کہ وہ جھکتا کسی کے سامنے جا کے کیسے جھک رہا ہے, بنایا کس نے اسے, جس کی عبادت کرنا ہے اس کی تو عبادت نہیں کر رہا ہے. تو وہ سٹیجز یہاں پر بتا رہے ہیں. والذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو, من تراب, مٹی سے, ثم پھر من نطفۃ, نطفے سے, ثم پھر من علقۃ, جمے ہوئے خون سے, ثم پھر یخرجکم, نکالتا ہے تم کو, طفلا, بچے کی شکل میں, ثم پھر لتبلغوا, تاکہ تم پہنچو کہاں, سبحان اللہ, ماں کے پیٹ سے تو نکل گیا, ایسے نہیں زمین پہ پھینک دیا کہ جانور کھا لے, کتے کھا لے, بھیڑیے کھا لے, چلے جائیں, نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہے ہیں, ماں باپ کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دیے, شفقت ڈال دیے, محبت ڈال دی. وہ خود لے کے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے, کہتے بھی ہیں یہ بچے بڑے ہو کے کون سا ہمارا ساتھ دیں گے, ہم بوڑھے ہو جائیں گے, ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن پھر بھی اس کو سنبھالے رہے. بچہ روئے, جان نکل جاتی ہے ماں کی, بچہ روئے, باپ رات بھر پیچھے پھرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا. تو کیوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, تاکہ تم پہنچو, ثم لتبلغوا اشدکم, اپنی جوانی کو, ثم لتکونوا, پھر تاکہ تم ہو جاؤ, شیوخ, بوڑھے. سٹیجز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ چلو بچے تھے, یہ تھے, وہ تھے, جوان ہو گئے, بڑے طاقتور ہو گئے, میری سرکشی, میری نافرمانی کرتے, زمین کے اوپر اکڑتے ہوئے پھرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, لتکونوا شیوخا, کہ بوڑھے ہو گئے. ومنکم, اور تم میں سے, من یتوفی, کہ جو فوت کیا جاتا ہے, من قبل, اس سے پہلے, وَلِتَبْلُغُوا, اور تاکہ تم پہنچو, اجلا مسمى, ایک وقت کو, یعنی ایک مقررہ وقت تک, وَلَعَلَّكُمْ, اور تاکہ تم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اتنی پیاری آیت ہے, اس کے اوپر ہی غور کر لیں گے نا تو آج کے لیے سجدے میں جا کے رونے کے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے, پھر تمہیں بڑھاتا ہے, یعنی نشو نما کر کے پروان چڑھاتا ہے, تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ. پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے, یعنی بچپن میں, جوانی میں, ماں کے پیٹ میں, یہ کوئی اتنے سارے سٹیجز میں سے ضروری نہیں کہ وہ پورا آخری سٹیج تک پہنچے, بوڑھا ہونے تک, کوئی بیچ میں ہی فوت ہو سکتا ہے. پھر یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ, اور اس لیے تم حقیقت کو سمجھو. آگے جو آخری میں فرمایا لعلکم تعقلون, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو. دنیا میں کیوں آئے ہو یہاں پر, کیا تم اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے آئے؟ ہم غور کر لیا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہوتے. دیکھیں تخلیق انسانی کے 7 مرحلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے. کچھ تو مقصد ہوگا اس کا بتانے کا, بلکہ میں اس کے امیجز لینے چاہ رہی تھی, لیکن میرا اصل میں وہ ہو نہیں پایا کیونکہ آج سے فہم القرآن کا نماز فہمی کا کورس تھا, تو میرا اس کا تھوڑا سا سائنٹیفک ریسرچ ہماری بازو رہ گئی. تو انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو اس کے سارے امیجز لے کے بتاؤں گی کہ کیسے کیسے انسان کی, بلکہ ہم نے سورہ واقعہ میں کیا تھا جو اس وقت نہیں تھے, ان لوگوں کو بتا دوں گی. توحید سے متعلق آیات کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر کچھ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفسی آیات کو بیان کیا. ہمیشہ آپ دیکھیں سیکوینشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی انداز ہوتا ہے کلام کا کہ کبھی باہر دور کی چیز کو بیان فرماتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں قریب کی چیز کو بیان کرتے ہیں. اور قریب کی چیز سے مراد انسان خود ہوتے ہیں, اپنی ذات, کیونکہ نافرمان تو انسان ہی ہے نا, عبادت بھی انسان ہی کرنا, نافرمانی بھی وہی کرتا ہے. اس کو بیان فرماتے ہوئے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا ذکر فرما رہے ہیں. پہلے انسان کی مٹی سے تخلیق کا تذکرہ کیا, پھر شکم مادر میں رہنے کی مدت ذکر کی. اس کے بعد میں مرنے تک دنیاوی زندگی کا دورانیہ, یعنی کہ جو کچھ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کا بتا دیا. تو ایک منٹ, غرض اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ تاکہ ایک طرف تو اس کی قدرت اور ربوبیت کی عظمت واضح ہو جائے, اور دوسری طرف اس کے اپنے بندوں پر عطا اور بخشش اور نعمتوں کی عظمت کا اظہار ہو جائے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی نعمتیں فرما رہے ہیں ہمارے پر. جو بچہ چلے ہم آج دنیا میں آ گئے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کے کیسے نشو نما کیا. اگر میری ایک ہڈی ایک پیر ٹیڑھا بنگا ہوتا تو ایک میری کلیفٹ پیلٹ. آپ کانجنیٹل اینیملیز ہوتے ہیں نا, ضرور جا کے پڑھیں. جو ڈاؤن سنڈرومز ہوتے ہیں اور کانجنیٹل اینیملیز ہوتے ہیں, جو بچے میں پیدائشی پرابلمز ہوتے ہیں نا, وہ پڑھیں ضرور جا کے. آج تو نیٹ جیب میں ہو گیا نا, آپ کو کوئی کتابیں لانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ ٹائپ کریں کانجنیٹل اینیملیز ان بیبیز یا پھر ڈاؤن سنڈرومز ان بیبیز. کسی کا سر بڑا ہوتا ہے, کسی کی ہونٹ کٹی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کے بہت سارے ہوتے ہیں کانجنیٹل اینیملیز. وہ 2 بچے ایسے چپک کے پیدا ہوتے ہیں, کلیفٹ پیلٹس ہوتے ہیں, پیروں کے جو پیر کے جو انگلیاں ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کی گردن ملی ہوئی ہوتی ہیں جسم کے اندر. اتنے زیادہ ہوتے ہیں. آپ ضرور دیکھیں اس کو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں بخشی ہیں. یہ آیت ہی اسی لیے ہے کہ بندہ اس چیز کے اوپر غور کرے, شکر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, آپ دیکھ لیں آپ کی 5 انگلیوں کو گن لیں, اگر ایک آدھ انگلی خراب ہوتی ہے اس میں تو یہ ہاتھ ہی نہیں ہوتا, تو یہ انگلیاں چپکی ہوئی ہوتی ہے. اگر 3 انگلیاں اگر ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں تو کیا کر سکتے تھے آپ. سرجریز ہو رہے ہیں آج کل لیکن اتنا وہ نہیں ہوتی. ضرور ٹائپ کر کے دیکھیں کانجنیٹل اینیملیز اینڈ ڈاؤن سنڈروم, ضرور ٹائپ کر کے دیکھیں, آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے ہمیں کتنی بہترین خوبصورت چہرے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر جمے ہوئے خون کے مانند جو چیز ہوتی ہیں, جو جمع ہوا خون ہوتا ہے. سٹیجز آج کل بتا رہے ہیں سب, سارے کلرفل سٹیجز میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو دوں گی اس کے پکچر سارے. پھر تم کو بچے کی صورت میں شکم مادر سے باہر بھیجتے ہیں, پھر تم اپنی طاقت اور توانائی اور کمال کے مرحلے کو پہنچتے ہو, اس کے بعد میں تم بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہو. ہر چند کہ تم میں سے کچھ لوگ اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے جینے کا, بس اتنا ہی جیے گا وہ. کوئی سوچتے ہیں ارے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا, وہ فلاں ہو گیا, نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جس بچے کو دنیا میں آنا ہے وہ آ کے رہتا ہے, چاہے کچھ بھی آپ برتھ پریونشن ایکٹس کر لیں, آئے گا ہی آئے گا. وہ نہیں آنا ہے تو آپ اس کو اتنا سنبھال کے رکھیں کہ آپ پلنگ سے نیچے نہ اترے, وہ چلے جائے گا. تو جس بچے کو پیدا ہو کے مرنا ہے وہ جائے گا جیسے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمارا ایک یقین بنا رہے ہیں کہ جب زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں تو باقی چیزیں کہاں تمہارے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں. تو کچھ لوگ مقررہ مدت سے پہلے چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہ رہے ہیں, بڑھاپے کی آخری انتہا. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ 120 سال کے ہوتے ہیں. میری خلیری نانی ہے, ابھی بھی آئی تھنک شی از 85 اور مور دین دیٹ, ماشاء اللہ ابھی بھی ہے وہ ماشاء اللہ. اور ان کو چشمہ نہیں لگاتے وہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے, ان کو نہ بی پی ہے نہ شوگر ہے, کوئی بیماری نہیں ہے ان کو. یادداشت بھی اتنی بہترین ہے ماشاء اللہ, صرف تھوڑا سا ریشہ ہے, مطلب ہم لوگ حیران, سوئی پراتے پتہ ہے آپ لوگ کو. شی از آئی تھنک مور دین 85, زیادہ ہی ایج 90 ٹچ کر رہے ہوں گے. سوئی پراتے ہم لوگ دیکھ کے سوچتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ میرے نانی کی سب سے چھوٹی بہن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایسے نہیں ہے کہ بیماریوں میں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, شی از ہیئر ہیلدی, آرام سے مطلب ویک ہو تھوڑا سا, ظاہر سی بات ہے ایج ہے, لیکن آنکھ تو کان آنکھ سارے کے سارے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقررہ مدت تک جس کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت میں, یہ امپورٹنٹ ہے. جو آیت کا آخری حصہ ہے نا, لعلکم تعقلون, کیا تاکہ تم سمجھو. یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم, تو یہ تم سمجھو تو صحیح کم سے کم کہ میرا سسٹم چل کیسے رہا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا مرحلہ کیا فرمایا اس لحاظ سے, تخلیق کا پہلا مرحلہ مٹی ہے, جو ہمارے جد امجد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جانب اشارہ ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ نے کیوں کہا, میں کلاس کے بعد پوچھتی ہوں آپ کو. تو پھر تمام, کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, میں بیچ میں آپ کو پوچھ نہیں سکتی. تمام انسانوں کی جو انسان ہوتے ہیں وہ انسان, اصل میں آپ لوگوں کو ایک کلاس میں بتا چکی تھی کہ ہم کیسے مٹی سے کنیکٹڈ ہے. آدم علیہ السلام تو تخلیق کائنات میں آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنائے گئے تھے, لیکن ہمارا کیا کنیکشن, ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے, کیونکہ جو ہم غذا لیتے ہیں وہ نشو نما کیسے مٹی کے اندر سے تو درخت نکلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, میں یہ مانتی ہوں کہ آج کل وہ کیا کہتے ہیں ایکوا, میں بھول گئی اس کا, ہائیڈروفیکیشن سم تھنگ کچھ بولتے ہیں اس کو, جس کے اندر پانی میں درخت اگ رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن باقی تو آپ کو مٹی ہی چاہیے نا. تو وہ مٹی کے اجزاء درخت میں ہمارے کھانے پینے کی چیزوں نکلتی ہی مٹی سے ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ سارے منرلز اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں, اور پھر ہم انڈائریکٹلی ہم کنیکٹڈ ہیں مٹی کے ساتھ ہی. عناصر اربع میں سے ایک مٹی ہے, ہوا, پانی, مٹی, آگ, اور کیا ہے, 4 ہو گئے نا. ہاں,
تو 4 عناصر کے ساتھ میں ہمارا جسم بنا ہوتا ہے، تو ہوا، مٹی، پانی، آگ، تو یہ ساروں کا ہمارے اندر ہے مادہ، تو مٹی سے بھی ہم کنیکٹیڈ ہے کیونکہ غذا ساری ہماری مٹی سے آتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم بھی کہیں مٹی سے بنا ہے، مطلب ہم ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنے، لیکن ہمارے اندر جو بھی ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں سارے ہمارے اندر مٹی بھی اس کا جز ہے، تو تمام انسانوں کی خاک سے تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا اس کے بعد میں کیونکہ وہ تمام غذا مواد جو انسانی ہم جو مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیسے مل رہے ہیں؟ زمین سے ہی مل رہے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نطفہ ہے جس کا تعلق جناب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جناب بی بی حوا علیہ السلام اور ان کے علاوہ باقی تمام انسانوں سے ہے۔ اب تیسرا مرحلہ وہ ہے جو کہ جس میں نطفہ ارتقاء کے منزل کو پہنچ جاتا ہے اور ایک بڑی حد تک نشو و نما پا کر جمے ہوئے خون کی صورت میں خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہ جمع ہوا خون لگ رہا ہے، لیکن وہ اگر آپ مائکروسکوپک لیول پہ دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں بن چکی ہوتی ہیں 6 ویکس کے اندر۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہوتا ہے 6 ویکس کیا ہوتا ہے؟ گوشت وہ خون ہی ہوتا ہے، اس کے اندر ہارٹ اپنا فارم لے چکا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں ہارٹ بیٹ، وہ لوگ بڑے بڑے آج کل مشینریز آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہارٹ بیٹ ڈائگنوز ہو چکے، ریکگنائز کر لیا ہم لوگ 1.5 مہینے میں، پتہ نہیں کچھ ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہارٹ بیٹ بھی آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ دل بھی نظر نہیں آ رہا، ان کو ہارٹ بیٹ سنائی دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو سنا دی، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے مرحلے ہیں۔ اچھا ہماری 12:05 ہو گئے، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ یہ انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اس آیت کو ہم لوگ۔ تو آج کی کلاس میں